الی یوم الدین اما بعد۔ آج بلوغ المرام خرید و فروخت کے حوالے سے ہمارے جو مسائل چل رہے ہیں اس میں آج کا باب ہے کسی کی چیز غصب کرنا، باب الغصب، کسی کی چیز، باب الغصب، کسی کی چیز غصب کرنا، چھین لینا، قبضہ کر لینا۔ تو کسی سے چیز چھیننا یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے سارے انسانوں کو کوئی نہ کوئی چیز زندگی گزارنے کے لیے عطا کی ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ تو کچھ چیزیں تو نہیں چھینی جا سکتی لیکن کچھ چیزیں چھینی جا سکتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اور سسٹم چلانے کے لیے چیزوں کے انتقال کا سسٹم متعین کیا ہے۔ مثلا مال ہی ہم لے لیتے ہیں، تو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے تو دنیا کا سسٹم چلتا ہے۔ اگر مال منتقل نہیں ہوگا تو سسٹم نہیں چلے گا۔ اب مال کے منتقل ہونے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے کہ آپ اس کے عوض میں کچھ دوسرے کو دیتے ہیں، آپ کوئی چیز دیتے ہیں یا اپنی خدمت آپ دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آپ لیتے ہیں، اس کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور آپ کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر موبائل بیچتے ہیں، آپ موبائل کسی کو دیتے ہیں اور پیسہ اس سے لیتے ہیں، پیسہ آپ کی ضرورت ہے آپ کو مل گیا، موبائل اس کی ضرورت تھی اس کو مل گیا۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، میں ہوٹل پر جاتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا میری ضرورت ہے، پیسہ جس نے ہوٹل کھولا ہے پیسہ اس کی ضرورت ہے، اس کو پیسہ مل گیا، مجھے کھانا مل گیا۔ یہ ہے اللہ کا اصول کہ جب بھی پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو تو وہ دو آدمیوں کی ضرورت پوری کرے۔ اب اگر پیسہ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، دو آدمیوں کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ دوسری جگہ پر جو منتقل ہوا ہے وہ اللہ کے سسٹم سے ہٹ کر ہے۔ مثلا کسی کے ساتھ فراڈ کیا، کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ لے لیا، کسی سے پیسہ چھین لیا، کہیں ڈاکہ ڈال دیا، کسی کا پیسہ چوری کر لیا، ابھی اس کی ضرورت پوری، جس کا پیسہ تھا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسہ دنیا میں رکھا ہے، لہذا جب بھی پیسہ منتقل ہو یا کوئی بھی چیز پیسے والی قیمت کی وہ منتقل ہو تو دو آدمیوں کی ضرورت وہ ضرور پوری کرے۔ ویسے پیسے کے منتقل ہونے کے دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک تو یہی جو میں نے بتایا ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں تجارت کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت پوری نہیں، دنیاوی اعتبار سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی لیکن کچھ اور ضرورت ہماری پوری ہو رہی ہے، وہ یہ کہ آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں۔ اب وہ غریب کی ضرورت پوری ہوگی اور آپ کو کیا ملا؟ ثواب، آپ کو ثواب مل گیا۔ اسی طرح ایک صورت ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد اس کی اولاد اور اس کے رشتہ داروں کو مل جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ ان کے، اس میں بھی اس کی ضرورت کو پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، مرنے والے کی ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں؟ دو کی تو ضرورت پوری نہیں ہوئی نا؟ کیا نہیں، سوال میں یہ کر رہا ہوں، وہ بندہ مر گیا، اب اس کی جو جائیداد 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے تھا وہ آپ نے اس کے بچوں میں بانٹ دیا، اب اس کو کیا ملا؟ مرنے والے کو بچوں کا حق مل گیا اس کو۔ ہاں، اس میں بھی ملتا ہے۔ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو دنیا میں زندگی میں سیفٹی ملتی ہے، فتنہ نہیں ہوتا نہ سیفٹی ملتی ہے کہ آج میں دنیا میں اگر زندہ ہوں، اگر مجھے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، مجھے کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں اپاہج ہو جاتا ہوں، مجھے کون سنبھالے گا؟ میری اولاد، اس کا پر فرض ہے۔
اور میری وراثت جو ان کو ملی ہے یہ اس کا عوض ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی دو آدمیوں کو ملا, ضرورت پوری ہوئی. لیکن جتنی حرام چیزیں ہیں, جتنے حرام طریقے ہیں پیسے کے منتقل ہونے کے, اس میں دونوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ایک آدمی رشوت لیتا ہے, یعنی اس چیز کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے اس کام کرنے کی, وہ اضافی پیسے لے رہا ہے, وہ رشوت ہے, وہ حرام ہے. ایک قرض دے کر اس پر سود لیتا ہے, اس کو قرض واپس پیسہ مل جاتا ہے اور سود وہ اضافی لے رہا ہے, اس سے دوسرے کی ضرورت پوری تو اس سے اس کی ضرورت تو پوری ہوئی تھی 1000 روپے سے, یہ واپس 1200 روپے لے رہا ہے. اسی طرح کسی کی چیز غصب کرنا ہے, کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا ہے, تو یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ حرام ہیں. اسی طرح یہ اس کو کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ, چلو بہرحال ابھی آتا ہے ذہن میں. تو آج کا ہمارا باب جو ہے وہ غصب کے بارے میں ہے. ان سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 ارضین. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بلشت زمین پر قبضہ کر لیا, دوسرے کی زمین پر, صرف ایک بلشت زمین پر قبضہ کر لیا, تو قیامت کے دن اللہ 7 زمینیں اتنا حصہ نکال کے اس کا توق اس کے گلے میں ڈال دے گا. قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی سزا کیا ہے کہ وہ اسی کو جس پر اس نے قبضہ کیا تھا اسی کا بوجھ وہ قیامت کے دن اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے اگر تو آپ اٹھا سکتے ہیں وہ بوجھ تو ضرور قبضہ کر لیجئے, اور اگر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر انسان کو کبھی یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنین مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت يدها فكسرت القصعة. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی ایک بیوی کے گھر میں ہوتے تھے, کھانا اور رات اس کے پاس گزارتے تھے. ویسے دن بھر میں آپ ساری بیویوں کے پاس ایک چکر لگاتے تھے تاکہ کسی کی کوئی بھی ضرورت, کوئی مسئلہ, کوئی مشکل وہ حل کریں. لیکن کھانا جو ہے وہ جس کی باری ہوتی تھی اسی کے پاس کھاتے تھے. اچھا, اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے, لیکن کسی دوسری بیوی نے کوئی اچھی چیز پکائی تو اس کو اچھا لگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک پیالے میں وہ چیز جو کھانا تھا وہ پکا بنایا وہ ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ باری میری ہے, کھانا میرے ہاں سے کھانا ہے آج, اس نے کیوں بھیجا؟ بھائی وہ بھی خواتین تھیں, ٹھیک ہے نا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا پھر یہ بھی بات ہوتی ہے, آپ نے دیکھا خصوصاً شادی شدہ بھائی جانتے ہیں, ہر روز آپ کی بیوی کھانے کے بعد یہ ضرور پوچھتی ہے کہ کیسا پکا, بلکہ کھانے کے بعد نہیں, پہلے لقمے کے بعد ہی پوچھ لیتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ اس کی خوشی ہے. جس طرح آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار دیکھو کیسا میں نے کام کیا یار, تو یہ اس کا فن ہے, یہ اس کا فن ہے کہ وہ روز آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے اور پھر پوچھتی ہے کہ کیسا پکا. اور جب خامد اچھا ہو تو تعریف کرتا ہے, اور تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے اتنی گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کے آپ کے لیے اتنی محنت اور کوشش کی. اور عورتوں کی بڑی عجیب خوبی ہے, جس دن خامد گھر میں نہ ہو عورت کھانا نہیں پکاتی. عورت اکیلی گھر میں ہو, بچے نہ ہو, بچے ہو تو پھر تو مجبوری ہے نا, اگر اکیلی عورت گھر میں ہو, خامد گھر میں نہ ہو, عورت کھانا نہیں پکاتی. وہ کسی نہ کسی چیز سے اپنا گزارا
اس کا مطلب ہے وہ کھانا صرف آپ کے لیے پکاتی ہے، آپ سے داد وصول کرنے کے لیے پکاتی ہے۔ اور عورت بیچاری اتنی سادی چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ کہہ دینا کہ کھانا کھا کے آپ کہیں نا مزہ آ گیا، بس سمجھو کہ عورت آپ کی ہے، بس اتنی سی بات، صرف زبان سے آپ اس کو کہہ دیں کہ بہت مزیدار کھانا آپ نے بنایا تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اب عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اپنے خامد کو کھلاؤں۔ اب جب دوسری طرف سے کھانا آ گیا تو حضرت عائشہ کو یہ اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے ہاتھ مارا، وہ پیالہ جو ہے وہ نیچے گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا، لکڑی وکڑی کا تھا تو وہ ٹوٹ گیا، اور وہ کھانا جو تھا وہ کوئی خشک چیز تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا۔ اچھا، تو وہ پیالہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، فَزَمَّهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو جوڑا، اس کے جو ٹکڑے تھے 2 یا 3 اس کو پکڑ کے جوڑ دیا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، اور وہ کھانا دوبارہ اس میں ڈال کے وہاں پر رکھ دیا، وقال، اور فرمایا کلو، اس کو کھاؤ، وَدَفَعَ الْقَصْعَةُ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، اور اس کے گھر سے اسی طرح کا پیالہ صحیح سلامت اٹھایا اور کھانا لانے والے کو، پیالہ لانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، وَحَبَسَ الْمَقْصُورَ، اور جو ٹوٹا ہوا تھا وہ اس کے گھر میں رکھ دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی تار لی اور اس کو دوبارہ جوڑ کے اس کو پھر اچھی طرح باندھ دیا، لیکن وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اس کے گھر میں رکھا جس نے توڑا، جس سے ٹوٹا تھا، تو اس کے گھر میں رکھ دیا اور صحیح پیالہ واپس۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا، ایک تو یہ پتہ چلا کہ عورت کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، لہٰذا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، صرف اتنا کہا، فرمایا کہ تیری ماں کو غصہ آ گیا ہے، تیری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ عورت کا مزاج، عورت کی فطرت، عورت کے نفسیات کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہیں پر ڈنڈا پکڑ لیا اور جناب جوتا پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، نہیں، یہ اس کے فطرت اور مزاج کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی آپ سے کسی کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر آپ پر فرض ہے کہ یا تو اس کی قیمت ادا کریں یا اسی طرح کی چیز واپس کریں۔ یہ اگر آپ اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس طرح کی چیز واپس کر دیتے ہیں یا اتنی قیمت دے دیتے ہیں، تو پھر وہ غصب شمار نہیں ہوگا، وہ نقصان شمار نہیں ہوگا، اس پر آپ کو کوئی جرمانہ یا گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی۔